پاک فوج کا ایک اور افسر وطن پر قربان، 3 دہشت گرد جہنم واصل۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے اواران میں آپریشن۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الہندوستان کے 3 دہشت گرد ہلاک۔ مظفر آباد کے رہائشی 34 سالہ میجر سید رب نواز طارق نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ علاقے میں موجود کسی بھی دیگر دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے بھارت کی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا شہید میجر کو خراج عقیدت۔ ملک دشمنوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ کراچی میں حساس ادارے اور CTD کا آسکانی محلہ ہب ریور روڈ پر چھاپا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ ترجمان CTD کے مطابق خودکش جیکٹ، کلیشنکوف پستول، بارودی مواد بھی برآمد۔ بلوچستان میں دشمنوں کا بزدلانہ وار۔ قلات کے قریب کوچ پر فائرنگ، 3 مسافر جاں بحق، 10 زخمی۔ پولیس کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ DHQ اسپتال قلات میں ایمرجنسی نافذ۔ ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ سرچ آپریشن، سیکیورٹی فورسز حملہ آوروں کا تعاقب کر رہی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی دہشت گرد حملے کی مذمت۔ پنجاب میں مانسون بارشوں سے تباہی، مختلف حادثات میں 17 افراد جان سے گئے۔ چکوال میں 2 عمارتیں گرنے سے 2 افراد دم توڑ گئے۔ نواحی علاقے میں کلاؤڈ برسٹ سب سے زیادہ 423 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ بحالی زیر 351، جو آسیدان شاہ میں 330 ملی میٹر بارش ہوئی۔ نشیب علاقے زیرآب، پانی گھروں میں داخل۔ کھیوال میں گھوکھل پل ٹوٹ گیا، کار پانی میں بہہ گئی، 3 افراد زخمی۔ تکیہ شاہ مراد میں سیلابی ریلا، نئی تعمیر سڑک بہا لے گیا۔ راولپنڈی کے علاقے کچہری میں 119 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ نارالئی میں پانی کی سطح 9.5 فٹ تک پہنچ گئی۔ محکمہ موسمیات کی بارشوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہنے کی پیشگوئی۔ لاہور میں موسلادھار بارش کی تباہ کاریاں، حادثات میں 16 اموات۔ ٹھوکر نیاز بیگ میں چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اکبری گیٹ کے علاقے میں کمرے کی چھت گرنے سے بچے سمیت 3 افراد دم توڑ گئے۔ مومن پورہ میں چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق۔ ہربنس پورہ میں 2 بچے کرنٹ لگنے سے زندگی کی بازی ہار گئے۔ رائے میں چھتیں گرنے کے واقعات میں 4 افراد چل بسے۔ وزیر اعظم کا برطانیہ کے لیے پروازوں کی بحالی کے فیصلے کا خیر مقدم۔ شہباز شریف سے وزیر دفاع کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے انگلینڈ کے لیے قومی ایئر لائن کی پروازوں کا دوبارہ آغاز اہم سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا، PTI رہنماؤں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے ماضی میں پاکستانی پروازوں پر پابندیاں لگیں۔ پابندیوں کا ختم ہونا برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے لیے باعث اطمینان ہے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں، بانی PTI اور غلام سرور نے قومی ایئر لائنز کو قبرستان بنایا، کارروائی کا فیصلہ کبھی نہ کرے گی۔ قومی ایئر لائنز پر پابندیوں کو کیوں لگایا گیا، اس کا تعین کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ برطانیہ کے فیصلے سے PIA کی نجکاری میں فائدہ ہوگا۔ کوشش ہے نیو یارک کے لیے بھی فلائٹ آپریشن بحال ہو جائے۔ نائب وزیر اعظم کا دورہ چین مکمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کی چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں ہوئیں۔ SCO اجلاس میں شرکت کے ساتھ سائیڈ لائنز پر دیگر ممالک کے رہنماؤں سے بھی ملے۔ اسحاق ڈار نے خطے میں درپیش چیلنجز پر پاکستان کا موقف پیش کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے بیجنگ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات۔ اسلام آباد پولیس اور بیجنگ پولیس میں اشتراک کار بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ اسلام آباد پولیس کے آفیسرز کو جدید تربیت کے لیے بیجنگ بھجوانے کا فیصلہ۔ ریاست مخالف سوشل میڈیا سرگرمیوں کا الزام، علیمہ خان کو نوٹس جاری۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی لاہور زون نے علیمہ خان کو آج 11:30 بجے طلب کر لیا۔
نوٹس کے مطابق طلبی کا مقصد علیمہ خان کا بیان ریکارڈ کرنا ہے، عدم حاصل کی صورت میں قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سندھ کے گوداموں میں پڑی 1 کروڑ سے زائد بوری گندم ضائع ہونے کا خدشہ۔ کراچی لانڈھی گودام میں پڑی 2 لاکھ سے زائد بوریاں گل سڑ کر خراب ہو چکی۔ کراچی کو پانی فراہم کرنے کے منصوبے K4 میں اربوں روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال مٹیاری میں ادویات کی خریداری میں بے ضابطگی۔ MS نے محکمہ تعلیم کے ملازم کو 2 کروڑ 50 لاکھ کا ٹھیکہ دیا۔ آڈیٹر جنرل نے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ بلوچستان تعلیمی بورڈ میں جعلی اسناد اور ریکارڈ ٹیمپرنگ کے معاملے میں اہم پیش رفت۔ اینٹی کرپشن نے جعل سازی میں ملوث بلوچستان بورڈ کے 5 افسران اور 1 طالب علم کو گرفتار کر لیا۔ حکومت کا ایکس ملز کے بعد چینی کی ریٹیل قیمت مقرر کرنے کا بھی فیصلہ۔ وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر حسین کہتے ہیں چینی کی ریٹیل قیمت 173 سے 175 روپے کلو سے زیادہ نہیں ہوگی۔ وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر نے چینی کی درآمد پر FBR حکام کو طلب کر لیا۔ لاہور اور کراچی میں فی کلو چینی 190 روپے، کوئٹہ، پشاور اور فیصل آباد میں 200 روپے میں فروخت۔ حیدرآباد میں چینی کی قیمت 190 روپے تک پہنچ گئی۔ راولپنڈی میں 50 کلو بوری کی قیمت میں 200 روپے کمی 9300 کی ہو گئی۔ 1 کلو چینی 185 کی ہو گئی۔ پیٹرول مہنگا تو سب کچھ مہنگا۔ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد غریب کی سواری بھی مہنگی ہو جائے گی۔ ریلوے کے کرایوں میں اضافے کا امکان۔ مسافر اور مال گاڑیوں کے کرائے میں اضافے کا نوٹیفیکیشن آج جاری ہونے کی توقع۔ سنی اتحاد کونسل اور PTI کا خیبر پختونخوا اسمبلی سے وجود ختم۔ سنی اتحاد کونسل اور PTI کے تمام اراکین آزاد قرار۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں آزاد اراکین کی تعداد 91 ہو گئی۔ الیکشن کمیشن کی مخصوص نشستوں سے متعلق نئی پارٹی پوزیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق JUI اور پیپلز پارٹی کی ایک خاتون نشست ختم۔ مسلم لیگ نون کو خاتون کی 1 اضافی نشست مل گئی۔ JUI اور نون لیگ کی مخصوص نشستوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی مخصوص نشستوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ ANP اور PTI پارلیمنٹیرینز کی ایک مخصوص نشست۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اراکین کا حلف لینے کے لیے کسی کا انتخاب کریں، الیکشن کمیشن کا خط۔ پنجاب بھر میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھا دیا۔ 189 شہروں کو لاہور کی طرز پر خوبصورت اور ترقی یافتہ بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں 66 شہروں میں واٹر ٹینک، ڈرین ڈسپوزل اسٹیشن اور ٹرنک سیوریج بنائے جائیں گے۔ پلان کے فیز 1 کے نومبر تک تکمیل کا ہدف دے دیا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام اور پنجاب ڈیولپمنٹ پلان پر پیش رفت کے جائزہ اجلاس میں بریفنگ دی گئی۔ فیز 1 کے 5643 منصوبوں میں سے 2593 مکمل ہو چکے۔ وزیر اعلیٰ نے خستہ حال عمارتوں سے انخلاء کی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ ترقی کے اہل افسر کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پروموشن دی جا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ سابق ایڈیشنل IG کراچی غلام قادر کو گریڈ 22 میں ترقی نہ ملنے کے خلاف کیس میں جسٹس محمد علی مظہر نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار۔ ہائی پاور سلیکشن بورڈ کی 2 ماہ میں درخواست گزار کا کیس میرٹ پر سننے کا حکم۔ فیصلے میں کہا گیا ترقی کا حق نہ صحیح، لیکن ہر سرکاری ملازم کو زیر غور لانا اس کا بنیادی حق ہے۔ درخواست گزار پولیس سروس کے سینئر افسر تھے مگر 3 بار ترقی سے محروم رہے، حالانکہ ان کی 2013 سے 2018 تک تمام کارکردگی رپورٹس بہترین تھیں۔ ہائی پاور سلیکشن بورڈ نے بغیر کسی ٹھوس وجہ ترقی نہیں دی۔ کراچی میں ماڈل اور اداکارہ حمیرہ اصغر کی پراسرار موت۔ پولیس نے اداکارہ کی دوست، گھر میں کام کرنے والی ماسی، چوکیدار، مکان مالک، اسٹیٹ ایجنٹ سمیت 10 افراد کے بیانات قلم بند کر دیے۔ پہلی منزل کے 2 مکینوں اور بالائی منزل کے رہائشیوں کا بیان بھی قلم بند کیا گیا۔ پولیس کے مطابق بیانات میں کوئی اہم بات سامنے نہ آ سکی۔ تمام لوگوں سے آخری رابطے اور تعلق سے متعلق سوالات کیے گئے ہیں۔ حمیرہ اصغر کی ڈائری سے ملنے والے نمبر پر بھی رابطہ کیا جا رہا ہے۔ اداکارہ کے موبائل سے 10 اکتوبر سے پہلے کی چیٹ ڈیلیٹ ہے۔
عدالت میں تفتیشی افسر نے کیس میں واضح پیش رفت یا کامیابی حاصل نہ ہونے کا اعتراف کر لیا۔ عدالت نے پوسٹ مارٹم رپورٹ طلب کر لی۔